السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جب محرم آتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مہینہ آئے جس میں سنی حضرات فاتحہ دلاتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم سنیوں کا رونا یہ ہوتا ہے کہ ہم فاتحہ کس سے دلوائیں اور کیسے پڑھیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا تیجے 40ویں کے اندر جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس میں 4 قل پڑھے جاتے ہیں، کوئی رکوع پڑھا جاتا ہے شروع میں، پھر 4 قل پڑھنے کے بعد الحمد شریف الف لام میم اور چند آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد درود تاج یا اور بھی جس کو جو یاد ہوتا ہے وہ پڑھ لیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فاتحہ یہ، اور پھر اس کے بعد ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے کچھ بھی، اب آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، مطلب اس طریقے سے ترتیب بائی ترتیب یاد نہیں ہے، قرآن پاک تو یاد ہے لیکن ترتیب سے کوئی چیز یاد نہیں ہے، اب آپ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے فاتحہ لیں تبھی ثواب پہنچے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جتنا یاد ہے، جو صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کر دیں، ایصال ثواب کریں۔ تو ایصال ثواب دیکھیے جو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ایصال ثواب میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایصال ثواب میں یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا ہے اور یہ سر ہے، ٹھیک ہے، شیرنی حاضر ہے اس کی حاضر کرنے میں، اور جو ہمارے پڑھنے میں جو غلطی ہے اسے معاف فرما، اس طریقے سے آپ کو اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ پھر جس کو آپ کو ثواب پہنچانا ہے اس کا نام لے لیں، مثال کے طور پر 72 شہدائے کربلا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے ہم اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب پہنچائیں گے، پھر تمام انبیاء کو، پھر اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کو، پھر ہمیں محرم میں چل رہے ہیں تو ہمیں کہنا ہے 72 شہدائے کربلا، حضرت حسنین کریمین اور پنجتن پاک لے کر کے دیگر آپ اولیاء کو شامل کر سکتے ہیں۔ محرم شریف کے مہینے میں سب سے زیادہ سنیوں کی بستی میں یہ ہوا کرتا ہے کہ انہیں فاتحہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ فاتحہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے فاتحہ، یعنی کس بڑی چیز کا نام فاتحہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں فاتحہ کیا ہے۔ آپ نے جو بھی اپنے گھر میں بنایا ہو یا آپ جو بھی مارکیٹ سے خرید کر کے لے کر کے آئے ہو اس کو رکھیں سامنے، اور آپ مرد ہیں تو قرآن پاک کی جو بھی آیت آپ کو معلوم ہو، قرآن پاک کی جو بھی آیت ہو، الحمد شریف ہے، ٹھیک ہے، 4 قل ہیں یا اور بھی صورتیں جو آپ کو معلوم ہیں وہ آپ پڑھیں، درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، پڑھنے کے بعد دعا کر دینی ہے۔ ایک فاتحہ کا طریقہ یہ ہو گیا۔ آپ کو جو بھی آیت معلوم ہو، جس چیز کو آپ جانتے ہو اس چیز کو آپ پڑھیں، قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھیں، اس سورت کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ مولا ہماری اس دعا کو قبول عطا فرما، مولا پروردگار جو ہم نے یہ شیرنی رکھی ہے حاضر کرنے میں جو غلطی اسے معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اس طریقے سے ہمیں دعا مانگنی ہے، اور پھر نام لے لینا ہے جس کو ہمیں ایصال ثواب پہنچانا ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے ہمیں فاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ کوئی دشوار چیز نہیں ہے، مشکل چیز نہیں ہے، صرف اتنی آسان فاتحہ ہے۔ اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ فاتحہ کتنی آسان چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہم جو ہے اس میں یہ دعا میں ایڈ کر دیں گے اپنے مرحومین کو، ٹھیک ہے، جو ہمارے دادا دادی یا ہمارے آبا و اجداد اور جتنے بھی لوگ ہیں عزیز و اقارب، جتنے بھی لوگ ہیں جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب ہمیں پہنچا دینا ہے نام لے کر کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنے لیے، علم کے لیے، تمام چیزوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے۔ اور تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جس تک یہ ویڈیو جائے گی اس کو فاتحہ کا طریقہ معلوم چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اچھا سا کوئی، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ چاہتے ہیں کہ حضرت اس پہ بنائیں، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور محرم کے اندر تمام خرافات سے بچیں آپ، ٹھیک ہے۔ شہدائے کربلا، ٹھیک ہے، کربلا کا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ صرف یہ ملتا ہے کہ ہمیں اچھا نمازی بننا ہے، صبر و استقامت پر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام حسین درس دے کر کے گئے ہیں، اور آپ نے 10 محرم کو جو شہادت دی اس وقت بھی آپ نے نماز کا دامن نہیں چھوڑا، تو ہم حسینی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم 10 محرم کو اور 10 محرم سے نیت کر لیں کہ پوری سال امام حسین کی طرح ہم بھی نماز پنجگانہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔